رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وہ حرف بر حرف درست نکلا تو آپ کی پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، یعنی ابھی جوانی کا وقت تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ تو آپ فوراً عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سیاست نہیں آتی، میں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا، اور مصلحت کا طریقہ بھی میں نے کبھی نہیں سیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہیں کبھی بھی مشکل پیش آئے بس یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص فریاد لے کر آئے تو تم دوسرے کی بات بھی مکمل سننا اور دوسرے شخص کی بات سننے کے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی اور ہمیشہ فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی تھی، اور میں اس نصیحت پر خوب عمل کیا کرتا تھا، جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لوں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتا تھا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا اور کس شان سے فتح حاصل ہوئی، یہ واقعہ بھی بہت ایمان افروز ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کی کثرت ازواج اور کثرت اولاد تھی، یعنی آپ کی بیویاں بھی بہت تھیں اور اولاد بھی بہت ساری تھی۔ کثرت ازواج یعنی متعدد شادیوں کی فضیلت پر بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، اور ان کے اتنے فائدے ہیں کہ جہاں ایک سے زائد شادیوں کا رواج پڑ جائے وہاں سے بے حیائی رخصت ہو جاتی ہے، فسادات اور لڑکیوں کا گھر سے بھاگ جانا ختم ہو جاتا ہے، معاشرے میں امن و سکون پھیلنے لگتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک شادی والے صحابہ کرام بہت کم سننے کو ملتے ہیں، بلکہ ہر صحابی ایسا ہے کہ جس کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی 9 شادیاں تھیں، ٹوٹل 9 شادیاں، یعنی آپ طلاق بھی دے دیا کرتے تھے اور بیک وقت ایک سے زائد بیویاں بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض روایات سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی تو مجھے تکلیف دی۔ بعض محدثین اور مصنفین لکھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست اشارہ تھا کہ اس طرف کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی دوسری شادی نہ کرے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس پر قائم رہے، حالانکہ آپ کثرت سے طلاق دیا کرتے تھے اور آپ کی طبیعت بھی جلالی تھی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ ان کی خدمت کرتے رہے۔ پھر جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی پرورش کے لیے بھی ایک خادمہ اور عورت چاہیے تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے رشتے کی تلاش کری۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، البتہ بعد میں ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی، کیونکہ ان کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تو ان کو بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا تھا، مگر یہ ایک نیک سیرت سچی اور پاکیزہ خاتون تھی جنہوں نے پہلے دن ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزارش کر دی تھی کہ مجھے بچوں کے سامنے کبھی فاطمہ نہ کہیے گا کیونکہ بچوں کو اپنی ماں یاد آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ میری اس فاطمہ تو زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، میں ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ وہ ایسی عظیم و شان اور مثالی عورت جنہوں نے فرمایا تھا کہ زندگی میں کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میرا جنازہ بھی رات کے اندھیروں میں نکالنا تاکہ جنازے پر بھی کسی محرم کی نظر نہ پڑے۔
تو ایسی عظیم خاتون کے ساتھ میری نسبت نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو خادمہ اور کنیز بن کر آئی ہوں تاکہ ان کے بچوں کی خدمت کر سکوں۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں اور میں اہل بیت کی خادمہ ہوں۔ آپ کے بطن سے جب بچے پیدا ہوئے تو ان کے نام یہ رکھے گئے: عباس، عثمان، جعفر اور عبداللہ۔ یہ چاروں بیٹوں کو ماں نے حکم دیا تھا کہ خاتون جنت یعنی فاطمہ تو زہرا کے بیٹے حسن و حسین کا ہمیشہ خیال رکھیں اور ان کی اطاعت کریں، ان کی کسی بات کے سامنے بحث نہ کریں، اور ان کی جان تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کا غلام بن کر رہنا، کیونکہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور ان کے خدمتگار ہیں۔ بس یہ چاروں سعادت مند بیٹے ہمیشہ حسنین کریمین کو عزت اور مرتبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، کبھی بھی ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دیتے تھے۔ ان میں سے جو چھوٹے لڑکے عباس بن علی تھے وہ سب سے زیادہ محتاط تھے، اور وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دو بیٹے حسن و حسین سے تھی، اس لیے وہ اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب خیال رکھتے اور ان دونوں شہزادوں کو پورا پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ ناظرین، بلکہ آپ کو یہاں ایک اور دلچسپ واقعہ سناتا چلوں کہ میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے تو وہاں ان کے چھوٹے سوتیلے بھائی عباس بن علی بھی ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر اپنا سینہ پیش کیا کہ اگر کوئی تیر حسین کی طرف بڑھے تو پہلے مجھے لگے۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی منع کرنے لگے کہ تم چھوٹے ہو اور تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ عباس، تم ابھی چھوٹے ہو اور بڑوں کی حفاظت کرو، حالانکہ بڑے تو حسین ہیں اور تمہاری حفاظت کریں گے، تم پیچھے کھڑے رہو۔ مگر عباس بن علی نے، جو بہترین ماں کی تربیت یافتہ تھے، عجیب و غریب جواب دیا۔ آپ کا جواب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گویا میرے والد کی آنکھیں ہیں اور ہم اپنے والد کے بازو ہیں، تو بازو تو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس اخلاص اور جذبے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فوراً فرمایا کہ جا عباس پانی لے آ۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پانی لینے گئے تو مخالفین نے آپ پر تیر چلا دیے اور آپ کے گھٹنوں پر بھی تیر لگے اور آپ کی آنکھ پر بھی تیر لگا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے کے بعد جب آپ کو تیر لگے ہوئے تھے اور دونوں بازو زخمی تھے یا پھر دونوں بازو تلواروں سے مخالفین نے کاٹ دیے تھے، تو اسی زخمی حالت میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جذبات سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی تھی، اور اب یہ اس حال میں پیش کیے گئے تھے کہ دونوں گھٹنوں پر تیر لگے ہوئے تھے اور آنکھوں سے عرض کرنے لگے کہ ان تیروں کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیجئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تیر نکالے تو خوش بخت اور نیک سیرت ماں کے بیٹے عباس بن علی کہنے لگے کہ آقا، میری والدہ کو یہ پیغام ضرور پہنچا دیجیے گا کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے اور آج اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی ہے کہ آپ میرے گھٹنے میں پیوست تیروں کو نکال رہے ہیں، ورنہ اتنی بھی تکلیف میں آپ کو زندگی میں نہ دیتا۔ ناظرین، یہ تو تھی ایک بیٹے کی داستان۔ ام البنین کے باقی تینوں بیٹے کربلا کی جنگ یعنی میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان نچھاور کر گئے اور کبھی بھی اپنی والدہ کی تربیت کو پھیکا نہ پڑنے دیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو اہل بیت کے مقام کو سمجھنے والی اور خود کو غنی سمجھنے والی عورت ام البنین کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ پھر بتایا کہ جعفر شہید ہو گیا اور تمہارا بیٹا عبداللہ اور عثمان بھی شہید ہو گئے۔
تو اس عورت نے چیختے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے یہ سب بیٹے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ اس عورت کے جذبات اور احساسات اس طرح تھے کہ گویا اس کا دل پھٹ جائے گا جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے خوب حفاظت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کے بعد شہید ہوئے۔ تب جا کر اس ماں کو سکون ملا۔ وہ اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیت کی فکر رکھتی تھی۔ اس کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا۔ پیارے دوستو، ہمارے سردار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 برس 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے۔ آخر کار اس دنیا میں 63 سال گزار کر خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں میں کوفہ میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت پائی۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔